بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سینٹ الیکشن کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے معاملے پر ایک اور مقابلہ درپیش ہے۔ دونوں اہم عہدوں پر انتخاب سے قبل سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اس حوالے سے ملاقاتیں کر رہی ہے، تو دوسری طرف حکومت کی جانب سے ڈرامائی انداز میں پی ڈی ایم کے کپتان مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUIF کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ آفر کی گئی ہے، اور اس معاملے پر نئی سیاسی بیان بازی اور الزامات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر صحافی نے JUI سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری سے یہ سوال کیا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے آپ کو ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جس پر عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی تک پی ڈی ایم نے باضابطہ طور پر اس چیز سے آگاہ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صادق سنچرانی چیئرمین سینٹ ہیں اور ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ 12 مارچ کے بعد چیئرمین کون ہوگا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے اس آفر سے متعلق کیا کہا وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ چیئرمین کے امیدوار بھی آپ پی ڈی ایم کے مشترکہ ہم اپنے چیئرمین سے ملتے رہتے ہیں، یہاں کے ملاقات کا کیا مطلب؟ تو یہ کیا اجلاس ہونے والا ہے بزنس کمیٹی کی، بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی، تو اس میں ابھی شریک ہوں گے، آپ شیڈول بھی طے کریں گے۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہیں؟ مجھے ابھی تک کسی نے تو بتایا۔ حیدری صاحب 12 مارچ کے بعد بھی یہ آپ کے چیئرمین ہوں گے؟ 12 مارچ کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے ابھی تک ہم نے ان کو دعوت پی ڈی ایم نے نہیں کہا، ڈپٹی بن جائے، پی ڈی ایم نے نہیں کہا کہ میں ڈپٹی چیئرمین بننا ہے۔ حکومت باضابطہ آفر کر رہی ہے صاحب سے ویسے ہم ملنے آئے، جیسے لیکن پرویز کے مطابق ملتے رہتے ہیں ان سے۔ یہ تو تھی پرویز خٹک صاحب کی خواہش، لیکن بعد ازاں اس چیز کا اعلان کر دیا گیا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے ڈپٹی چیئرمین کے لیے عبدالغفور حیدری صاحب کو جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا۔ ایسے وقت میں جب سیاسی پارا اور گہما گہمی اپنے عروج پر ہے، حکومت اور اپوزیشن سینٹ میں اپنا چیئرمین لانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی آفر اور JUIF کی سختی سے تردید کے بعد حکومتی جماعت کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان تو بار بار ہر بات پر اپوزیشن کو NRO نہ دینے کے اعلان کرتے رہے، مگر اب ایسا کیا ہوا کہ اپنے اتحادی MQM کو چھوڑ کر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی سیٹ آفر کرنا پڑ گئی؟ کیا وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم بار بار جو NRO نہ دینے کا تذکرہ کرتی تھی وہ دینے کا ارادہ تو نہیں کر لیا؟ میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے آپ سارے اکٹھے ہو کے یہ مارچ کریں، چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے، یہ آج میرے سے سن رہے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو NRO نہیں ملنے لگا۔ میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی انہوں نے کرنا کرے، میں کسی صورت ہم NRO نہیں دے سکتے۔ اگر آپ الٹا بھی لٹک جائیں NRO نہیں دوں گا، جو مرضی کر لیں آپ کو NRO نہیں ملے گا۔ صرف وہ ایک چیز چاہتے ہیں NRO، لیکن جس دن میں نے ان کو NRO دیا میں اپنی ویژن کے اوپر کمپرومائز کرتا۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان ماضی میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بار بار نہ صرف شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے بلکہ ان کا نام بگاڑنے کے ساتھ ساتھ تصحیح آمیز القابات سے بھی نوازتے رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا تو بڑا سستی قیمت ہے، ایک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اور ایک ڈیزل کا پرمٹ دے دو، مولانا ساتھ آ جائیں گے۔ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا، اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتویٰ دلانا ہے آپ کے لیے دے دے گا۔ کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمین شپ پہ بکنے والا، وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا۔ میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے، مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے۔ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو ملے گی۔
آج بات کی جائے تو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے حکومت کی جانب سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ وزیر دفاع پرویز خٹک کے میڈیا کے سامنے کی گئی گفتگو کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کر ڈالی ہے. انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے پاس تمام پارٹیوں کے ممبران بیٹھے تھے. میٹنگ کے دوران کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی جس حکومت کو اپوزیشن تسلیم نہیں کرتی ہے. اس حکومت کی آفر کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں. پی ڈی ایم مکمل طور پر متحد اور متفق ہے لیکن اس سارے معاملے کے ساتھ بہت سے سوالات اب جنم لے رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم نے اپنے بیانات کے برعکس این آر او دے دیا ہے یا وہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن سے این آر او مانگ رہے ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ آخر وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے میڈیا کے سامنے اس آفر کا تذکرہ کیا کیوں اور بالخصوص ایسے وقت میں کیوں کیا جب ایسی کوئی آفر باضابطہ گفتگو میں کی ہی نہیں گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آج بات کریں گے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے کیا حکومت اور اپوزیشن کا نمبر گیم پورا ہے, کون کس کو سرپرائز کرے گا اور کیا اس انتخاب کے بعد بھی وہی روایتی ہارس ریڈنگ کے الزامات سامنے آئیں گے یا پھر کھلے دل کے ساتھ بڑا دل کر کے نتائج کو تسلیم کرنے کی ایک روایت بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گی جو کہ شاید نہیں ڈالی جائے کیونکہ ماضی میں تو اس کی کوئی مثال اس طرح سے ملتی نہیں ہے. ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے رہنما حجی ملک عامر ڈوگر صاحب ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں آن پولیٹیکل افیئرز. بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ملک صاحب, وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے جو کہا ہم سب نے سنا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ یعنی عبدالغفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو سیٹ ہے وہ آفر کی ہے. وزیر اعظم بار بار کہتے رہے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. مولانا صاحب کو تضحیک آمیز القابات سے بھی نوازتے رہے ہیں. یہ سب چیزیں ابھی ہم نے دوبارہ بھی وہ جو ہے یاد دہانی کرائی ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ آج پھر کیا ہوا, این آر او دے دیا یا این آر او مانگا گیا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک پولیٹیکل موو ہوتی ہے اور غالباً جو میرے علم میں بات ہے کہ اس کی تردید بھی آ گئی ہے آج, کیونکہ سینٹ کے اندر غفور حیدری صاحب بھی تھے اور لابیز کے اندر اور چیئرمین سینٹ کے آفس میں بھی سائیڈ والے کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات بھی ہوئی اور ان کو ایک آفر بھی تھی. لیکن یہ پولیٹیکل آفر تھی اور اگر غفور حیدری صاحب پہلے بھی سنجرانی صاحب کے ساتھ رہے ہیں نا, غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے وائس چیئرمین رہے ہیں, تو لیکن این آر او تو اپوزیشن مانگ رہی ہے, عرصہ دراز سے مانگ رہی ہے, لیکن پرائم منسٹر این آر او نہیں دے رہے. اور جہاں تک اس بات کی بھی تردید آ چکی ہے کہ یہ کوئی ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کوئی سیریس موو نہیں. بالکل آپ کی وجہ بات ہے کہ وائس چیئرمین رہے ہیں لیکن وہ جن حالات میں رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور آج کے حالات جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. پھر بھی کیوں کی گئی ان کی طرف سے یہ بات؟ کیا چیک کیا گیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تردید آ گئی ہے تو کیا چیک کیا گیا تھا کہ دیکھتے ہیں جی کیا جواب آتا ہے, کس طریقے سے ری ایکشن آتا ہے, ری ایکشن کو چیک کرنے کے لیے کیا گیا؟ لیکن ٹو بی آنیسٹ مجھے اس ساری بات کا علم نہیں ہے کیونکہ میں نے تو جتنی گفتگو دیکھی ہے یا سنی ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھی ہے. 4-4:30 بجے کیبنٹ کی میٹنگ ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں سینٹ میں. خٹک صاحب پرائم منسٹر سے اجازت لے کے چلے گئے تھے سینٹ کے الیکشن کے سلسلے میں ہی نیشنل اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں. اچھا, اب جب تک میں ان ڈیٹیل بات پوچھ نہ لوں یا ڈسکس نہ کر لوں اس سے پہلے جو بات کرنا وہ قبل از وقت ہوگا. لیکن جو میرا آئیڈیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ اپنا ذاتی ایک آئیڈیا ہاں میں بالکل ذاتی آئیڈیا ہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی پرسنلی آپ کے خیال میں ایسا بیان دینے کی نوبت کیوں آئی ہوگی, کیونکہ پی ڈی ایم تو یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں, پی ڈی ایم میں دراڑ تو ہے کہ گیلانی صاحب نے ووٹ خریدے ہمارے اور ایم این اے بن گئے اور پی ایم ایل این کو یہ کہا کہ آپ کے جو ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملیں گے اتنے ہی آپ کی جو خاتون ان کی فرزانہ کوثر غالباً تھی ان کو بھی ملیں گے. لیکن ہماری کینڈیڈیٹ جیت گئی, اس نے 174 ووٹ لیے اور ان کی کینڈیڈیٹ بری طرح سے ہار گئی. تو دراڑ تو موجود ہے کہ انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا سارا صرف یوسفزا گیلانی کو جتوانے میں. تو دراڑ تو آپ کے سامنے ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کل ان کی میٹنگ کے اندر چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں پی ڈی ایم کی اور آج بھی. تو یہ مفادات کی جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی ملک کی خیر خواہی کے لیے تو نہیں یہ اکٹھے ہوئے. اپنی چوریاں اور کرپشن بچانے کے لیے سب ایک پیج پر اکٹھے ہیں اور یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ آج پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان ہے. ایک طرف عمران خان ہے اور ایک طرف
اینٹی عمران خان وہ تمام فورسز ہیں، وہ تمام مافیاز ہیں جنہوں نے اس ملک کے عوام کو، اس ملک کی دولت کو بے دردی سے لوٹا اور لوٹ رہے ہیں، اور پھر بھیس بدل کر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ایک بار پھر عوام کو بیوقوف بنانے کی سازشیں کر اچھا، رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تردید سامنے آ گئی، آپ کے کہے کے مطابق ہی اگر تردید سامنے آ گئی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے آگے چل کر یا پھر ابھی پوچھا ہے اپنے وزیر دفاع سے کہ آخر آپ کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا زبردست قسم کا ریئیکشن سامنے آیا ہے، سوشل میڈیا پر آپ کے حامی آپ لوگوں سے نالا نظر آتے ہیں۔ میں یہ بات میں نے کہا کہ مجھے اس بات کے بالکل کسی چیز کے بھی نہیں پتا، تو جب تک میں ڈسکس نہ کر لوں، کیونکہ میری جو پوزیشن ہے ایک بڑی ذمہ دار شخص کی پوزیشن ہے پارٹی کے اندر، تو میں نے تو جو باتیں کی اپنی علم میں اور جو میڈیا میں دیکھا ہے۔ اچھا چلیں یہ بتا دیجئے ملک عامر ڈوگر صاحب کہ یہ جو سیٹ ہے جس کے حوالے سے آفر کی بات کی جا رہی ہے، یہ سیٹ تو جو آپ کے بڑے اہم اتحادی ہیں MQM ان کی جانب سے بھی مانگی گئی ہے، تو اس پر کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ سیٹ ان کو دی جا رہی ہے یا کس طریقے سے اب یہ جو ہے یہ سیٹ کس کو دی جائے گی؟ کیونکہ ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ PTI جو ہے وہ اکثریت میں ہے، تو اگر چیئرمین نہیں تو وائس چیئرمین ہی جو ہے وہ ان کی پارٹی سے ہونا چاہیے تھا۔ اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا یا پرسوں ہو جائے گا، اور میں نے تو یہ رائے دی تھی اپنی طرف سے کہ وائس چیئرمین PTI کا ہونا چاہیے، اچھا، کیونکہ PTI الحمدللہ یہ کامیابی ہے عمران خان کی کہ آج پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں نمبر 1 پارٹی کے طور پر ابھری ہے، تو چیئرمین نہ صحیح تو وائس چیئرمین تو ہمارا ہونا چاہیے۔ میری ذاتی کوشش اور خواہش تو یہی ہے، لیکن اب ظاہر ہے سینٹ کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اور سینٹ میں زیادہ آپ سمجھتی ہیں کہ چاروں صوبوں کی ایک متناسب نمائندگی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس بھی ہیں، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، اور مقابلہ بھی بالکل برابر کا ہے، یعنی کہ 1 یا 2 ووٹوں کا فرق ہے، تو ایسے میں وائس چیئرمین سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر ایسی پارٹی کو آفر کرنا چاہیے کہ جن کے پاس ووٹ ہوں تاکہ سپورٹ ملے۔ ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 ووٹوں کا فرق ہے، لیکن اپیرنٹلی تو PDM کے پاس سینیٹر زیادہ ہیں۔ نہیں، میری کیلکولیشن میں تو ووٹ برابر ہیں، لیکن 1 آدھے ووٹ کا فرق ہے PDM کا اور حکومت کا۔ میرے پوائنٹ آف ویو سے تو 49-49 ہے۔ اچھا، بالفرض اگر حکومت جیت جاتی ہے یہ انتخاب سینٹ اور انتخاب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی؟ وہی کہ اپوزیشن کے جو سینیٹرز ہیں ان کا ضمیر جاگ گیا، اس طرح کی بات ہوگی، یا پھر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات آئیں گے؟ دیکھیں، اب ضمیر اور ہارس ٹریڈنگ کا یہ مقدمہ اور ووٹ چوری کا مقدمہ اور سینٹ کے الیکشن میں جو یہ منڈی لگتی ہے، اور جس طرح جانوروں کی طرح پہلے MPs اور MNs کو خریدا گیا اور پھر سینیٹرز کو خریدا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں زرداری ہاؤس میں اس وقت نوٹوں کی بوریاں کھلی اور بڑی فرسٹریشن ہے، اور بہت ہیوی اماؤنٹ آفرز کی جا رہی ہے حکومتی سینیٹرز کو، تو یہی تو وہ ایک بیانیہ تھا جس کو تقویت مل رہی ہے جو عمران خان کا تھا کہ اس الیکشن کو صاف شفاف کرنے کے لیے اوپن شو آف ہینڈ ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم نے کوشش بھی کی، عملی کوشش بھی کی، کورٹ میں بھی گئے، نیشنل اسمبلی میں بھی گئے، لیکن PDM اور اپوزیشن کی جماعتوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ PDM کی جو لیڈرشپ ہے سب سے زیادہ پیسہ سینٹ میں لیڈرشپ بناتی ہے، اور وہ پیسہ انہوں نے بنایا بلوچستان میں، سندھ میں، KPK میں جو ٹکٹ بیچے گئے وہ کروڑوں میں بیچے گئے، سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور پھر جس طرح خرید و فروخت ہوئی، جس طرح یوسف رضا گیلانی بنا اور اس کی جو ویڈیو ہے اور بہت سارے شواہد ہیں، لیکن میں تو افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ آج جو الیکشن کمیشن نے اپنی رائے دی ہے اور جس طرح نہیں تو اس رائے میں کیا مذائقہ ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو کہا نا کہ اگر آپ یہ دوسری پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہاں سے خرید و فروخت جو ہے یعنی خریدنے کی کوشش ہوئی، تو جو لوگ بکے ان کے نام بھی آپ دے دیجئے، آپ کی سینئر قیادت کی طرف سے بارہا کہا گیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں، تو پھر نام کیوں نہیں دے دیے جاتے؟ وقت آنے پہ دے گی بھی، اور PTI نے ناموں کا کچھ اظہار آج بھی کیا، اور الیکشن کمیشن خود جانتا ہے، الیکشن کمیشن پارٹ آف حکومت ہے، الیکشن کمیشن حکومت کے ان اداروں کے پاس جن کے پاس زیادہ وسائل اور سورسز ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر اور مشینری ہوتی ہے،
کہ وہ ٹھیک. اچھا ایک آخری سوال ملک صاحب، ایک آخری سوال. آج بزدار صاحب کے حوالے سے بڑی افواہیں گردش کری کہ شاید سینئر قیادت جو ہے وہ اب انہیں زیادہ دیر پنجاب میں نہیں دیکھنا چاہتی، تو اس حوالے سے اس خبر کی تصدیق یا تردید کی پوزیشن میں ہیں آپ؟ دیکھیں بات کچھ ہوتی ہے تو سامنے آتی ہے. اچھا اب یہ فیصلہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے ٹھیک ہے. کہ کیا ٹھیک ہے، وہ بہت رکھتے ہیں. بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب. ایک کلو جو ہے وہ ہمارے لیے وہ دے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوتی ہے تو سامنے آتی ہے، اور فائنل فیصلہ جو ہے بہرحال وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کی جو سب سے بڑی خبر جو ہیڈ لائنز میں بھی سب سے پہلے ہمیں فلیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت کی جانب سے بھی شاید یہ آفر جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے عبدالغفور حیدری صاحب کو کی جا رہی ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ جے یو آئی فے سے ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جے یو آئی فے کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ پی ڈی ایم کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں. تو کس طریقے سے کیوں کر حکومت جو ہے یہ سوچ رہی ہے کہ جو ہے وہ ان کو یہ آفر کی جائے؟ بہرحال اس کی تردید جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. پی ٹی آئی کا موقف تو ہم نے اس کے اوپر لیا، جنہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کی تردید بھی سامنے آ گئی. مسلم لیگ نون کا پی ڈی ایم کی ایک اہم جو جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، ان کا موقف بھی اس پر سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. رہنما مسلم لیگ نون سینئر رہنما جی محمد زبیر صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اسپوکس پرسن ہے مریم نواز صاحبہ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا محمد زبیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی گہما گہمی یا جوڑ توڑ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ گیلانی صاحب ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کا تعلق اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہے. جبکہ تو دوسری طرف ڈپٹی چیئرمین کے لیے جو ہے پی ڈی ایم کنسیڈر کر رہی ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو، اور نامزد بھی ان کو کر دیا گیا ہے. تو مسلم لیگ نون اس تمام صورتحال میں کہاں پر کھڑی ہے، کس طریقے سے دیکھ رہی ہے صورتحال کو؟ کے ساتھ کھڑی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم کوئی اپنی انڈیویجول سیٹس کے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے. صحیح. تو جو سب سے موضوع کینڈیڈیٹ ہو اور جس میں پی ٹی ایم وہ ایز اے موومنٹ وہ آگے چل سکے تو وہ اس سے پھر فائدہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کو بھی ہوگا الٹیمیٹلی. صحیح. اچھا بڑی دلچسپ بات جو آج ہوئی وہ یہ ہوئی محمد زبیر صاحب کے آج جو ہے یہ بات سامنے آئی. پرویز خٹک، مطلب اس طرح کی کوئی افواہ نہیں ہے، پرویز خٹک صاحب کی آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ عبدالغفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے طور پر نامزد کیا جائے. بعد میں اس کی تردید بہرحال آ گئی، لیکن یہ جو چیز ہے یہ سامنے ضرور آئی. آج سمجھ نہیں آتی میں وزیر اعظم یا پی ٹی آئی کو مطلب بیسٹ چوائس آف ورڈ میں استعمال کر سکتا ہوں، یہ کانٹرڈکشن شیم فل کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے. مطلب آپ سوچیں کہ پی ڈی ایم کو لیڈ کرنے والی جو جماعت ہے وہ جے یو آئی ایف ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے صدر ہیں مولانا فضل الرحمان. ساری عمر اس کی کلاس لیتے رہے ہیں، ابھی بھی لے رہے ہیں. تو ابھی آپ مجھے بتائیں کہ ان کے حیدری صاحب کو آپ ڈپٹی چیئرمین کا آفر دیں گے تو کیا مطلب بنیاد کیا ہوگی؟ اور اگر حیدری صاحب نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہوتا نا عائشہ، تو ابھی آپ ان کے تمام وزیر جو ہیں اور انکلوڈنگ وزیر اعظم وہ جے یو آئی ایف کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے کہ نئے پاکستان میں کتنا ضروری ہے ان کو ڈپٹی چیئرمین بننا. تو اس کا مطلب آپ کی کوئی ہے ہی نہیں، مطلب کوئی. اچھا یہ جو چیز ہے نا یہ زبیر صاحب، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اپنے تمام جو پورے کا پورا بیانیہ ہے اس کی نفی کر دینا. کیا مجبوری جو ہے وہ رہی ہوگی؟ وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب، ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر ہیں، چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، بڑے پرومیننٹ بڑے اہم آدمی ہیں حکومت کے پی ٹی آئی کے. تو ان کی طرف سے اگر یہ بات کی گئی ہے تو آخر کیا مجبوری رہی ہوگی جو ان کے منہ سے یہ بات نکلی جو انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی؟ تو یہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا کہ آفیشلی اس سے زیادہ کیا میڈیا کے سامنے آفر ایک کر رہے ہیں، وہ تو انہوں نے کہا کہ میں ایکسپٹ نہیں کرتا. بیانیے کی نفی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کیا امید تھی کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں پتہ نہیں کون سی مورالٹی کے پر سیاست کرتے ہیں یا یہ ہائی مورل گراؤنڈ کی سیاست کرتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی پاکستان میں جماعت نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ کنٹرڈکشن ہو.
اور وہ کنٹرڈکشن ہر روز سامنے آتی جاتی ہیں. تو ان کو اس سے صرف ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کو چیئرمین بنانے میں کامیابی ہوتی ہے کہ 5 ممبران ہیں سینٹ میں. 5 ممبران اگر وہ سنجرانی کو ووٹ ڈالیں گے اور اس کے بدلے میں وہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے JUIF کو ووٹ ڈالیں گے تو سنجرانی صاحب الیکٹ ہو جائیں گے. دیٹ از دا اونلی ریشنل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم ووٹ میں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ PMLN جا کے PTI کو آفر کر دے ان کے ڈپٹی چیئرمین کے ان کے کینڈیڈیٹ کے لیے. تو کس طرح سے لیا جائے گا؟ ظاہر ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے کہ ہم کر کیا نہیں. اچھا وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کی جو سینٹ سیٹ ہے وہ ہارنے پر بھی کافی برہم دکھائی دے رہے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ قوم کی اخلاقیات تباہ کر دی گئی ہیں. آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ معاشرے میں کرپشن کو بری چیز نہیں سمجھا جاتا. پھر کہا جاتا ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ایک زرداری سب پر بھاری. کیا کہیں گے آپ؟ قوم کو بالکل خراب کر دیا ہے. لیٹس ایگری جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور عمران خان کے بقول اگر وہ 16 یا 17 ارکان جو ہیں جن کے خلاف یہ الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں, اگر تو انہوں نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں, اگر تو انہوں نے لیے ہیں اور آپ یہ ایگری کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں PTI کے لوگوں نے, تو ان سے کیا ووٹ آف کانفیڈنس چوروں سے لینا چاہیے؟ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ بجائے کہ آپ ان کو فارغ کریں اور ان کے خلاف کرپشن کے کیسز فائل کروائیں, آپ انہی سے ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آپ وزیر اعظم آج بیٹھے تھے. اور اگر انہوں نے پیسے نہیں لیے اور پھر بھی ووٹ دیا آپ کے خلاف, تو اس کا مطلب انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالا ہے. تو پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ وہ 17 لوگوں نے پیسے لے کے کیا ہے یا پیسے کے بغیر کیا. ان بوتھ کیسز آپ کا کوئی کیس بنتا ہی نہیں. اور آپ کو تو خود ایک شرمندگی ہونی چاہیے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے کبھی کسی بھی اسمبلی کے لیے وہ ایسے دھلے ہوئے ہوں گے جیسے چھلنی سے دھل کے آتے ہیں. ابھی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں بھی پیسے کی لین دین کی بات ہوتی ہے وہاں PTI انوالو ہوتے ہیں, جہاں بھی ہوتی ہے. تو کہیں تو مطلب ایسا لگے کہ جی اس کو ابھی کراچی میں سندھ اسمبلی میں ان چیزوں کا کوئی حل تو ہونا چاہیے نا زبیر صاحب. وزیر اعظم صاحب تو متعدد بار جو ہیں وہ الیکٹورل ریفارمز کی بات کر چکے ہیں. پھر انہوں نے الیکٹرانک مشین کے حوالے سے بھی کہا کہ کام کو یقینی بنایا جائے. کہا کہ پہلے جو روایت تھی اب اس طرح سے نہیں چلے گا. اگر اس طرح کی کچھ چیز ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کیا ان الیکٹورل ریفارمز میں ان کا ساتھ دے گی؟ نظام کو چھوڑ دینا. ابھی دیکھیں جنہوں نے پیسے پکڑے ہیں, آپ فیصل واٹا کی اگزامپل لے دیں. مطلب ایک شخص جس کو شور ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی تھی بیکاز انہوں نے جھوٹ بولا تھا انڈر اوتھ, ان کو آپ نے بچانے کے لیے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کروا کے اور جہاں آپ نے وہ لے لیا سینیٹر بنوا دیا. اور وہ بھی کیسے کہ صبح 9:14 پر وہ جا کے انہوں نے ووٹ ڈالا نیشنل اسمبلی میں سینٹ کے لیے FTC کے لیے, اور اس کے بعد جا کے 10 منٹ کے بعد ریزائن کر دیا. کیا مذاق ہے. انہوں نے تو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے کنٹرڈکشن سے اور پیسے کی لین دین سے, لیکن جتنی شرمناک حرکتیں PTI نے کی ہیں پچھلے کچھ چند دنوں میں, پہلے بھی کرتے رہے ہیں 2018 میں کیا کم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, رہنما مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا کوئکلی یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے. بریک کے بعد ایک اور اہم مدعا آج کا, الیکشن کمیشن نے PTI کو نامنتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو بطور سینیٹر نوٹیفیکیشن روکنے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دیا اور دوبارہ سے درخواست دائر کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو MPs بک رہے ہیں یا جو MPs پوچھ رہے ہیں کہ ووٹ کیسے ضائع کرنا ہے, ان کے نام بھی جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہونے چاہیے. یہ بھی آج کی ایک جو ہے وہ بڑی خبر تھی. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ یہ قانونی اس میں نقطے کافی ہیں, تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اب اس کیس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. چھوٹا سا بریک کے بعد میں آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن مسترد کرنے کی PTI کی درخواست مسترد کر دی ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ دوبارہ سے درخواست دائر کی جائے, جس میں ویڈیو میں موجود افراد کو فریق بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن اراکین کی تعداد 160 اور حکومت کی 180 ہے. الیکشن میں اگر کرپشن نہ ہوتی تو اس عددی لحاظ سے حفیظ شیخ سینٹ الیکشن جیت جاتے.
इलेक्शन से कबल इत्तलात आई कि मुखालिफ उम्मीदवार पीटीआई के मेंबरान पर असर और रसूख का इस्तेमाल कर रहा था। कबल इस इंतखाबात वोट खरीदे जा रहे थे, पार्टी टिकट ऑफर किए जा रहे थे, पैसे ऑफर किए जा रहे थे। 2 मार्च को वीडियो सामने आई कि उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर को रिश्वत देते वोट खरीदते दिखाया गया। इस मौके पर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि जिन अफराद से डील हो रही है, जो वीडियो में हैं, आप उनको जानते हैं। क्या जरूरी नहीं था कि वीडियो में मौजूद अफराद को आप जवाबदेह बनाते? जिन अफराद ने पैसे लिए उनका बयान हल्फी तो दरखास्त के साथ आ जाना चाहिए था। मुलव्विस अफराद के बयान तो आते कि इन्हें वाकई ऑफर हुई थी। अली जफर ने कहा कि जब वीडियो सामने आई तो इलेक्शन कमीशन ने भी मामले का खुद नोटिस लिया, जिस पर अल्ताफ इब्राहिम ने कहा कि हमने तो कोई नोटिस नहीं लिया था। आप इस दरखास्त में दीगर अफराद को फरीक बनाएं जिन अफराद के दरमियान लेन देन है। इसे साबित कर दें तो सबके खिलाफ कार्रवाई बनती है। आप दरखास्त को दुरुस्त तैयार करके लाएं, मवाद लाएं, हम क्यों एक्शन नहीं लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे देने वाला नाअहल हो जाए और जिसने पैसे लिए हों वो तंदनाता पे। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि जवाब आते ही हमने दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की। इस दरखास्त पर अभी तक नोटिस नहीं हुआ। 3 मार्च को इलेक्शन हो गया, उम्मीदवार को 12 इजाफी वोट मिल गए। उम्मीदवार का बेटा ये अपने लिए नहीं, अपने वालिद जो उम्मीदवार है उसके लिए कर रहा है। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि जिन्होंने खरीदो फरोख्त की, इन्हें आप जवाबदेह बनाएं। आप इन अफराद को लाने से क्यों घबरा रहे हैं? फराख दिली का मुजाहिरा करें, इन्हें कमीशन लाएं जो मुस्तफीद हुए हैं। दरखास्त पर इन अफराद के नाम भी लिखें और उन्हें जवाबदेह बनाएं। इस पर अली जफर ने कहा कि मरियम नवाज ने तकरीर में कहा कि पैसा नहीं, मुस्लिम लीग की टिकट चली है, जिस पर अल्ताफ इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि टिकट चला, ये नहीं कहा कि टिकट देंगे। ये बयान तो किसी रंग में भी चल सकता है। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि इंसाफ वो नहीं होता जो आपके हक में हो। हम चाहते हैं इंसाफ ऐसा हो जो नजर भी आए। अपनी ये दरखास्त वापस लें, नई दरखास्त लाएं। आइन ने जो बताया है इससे परे नहीं जाएंगे। तरमीम शुदा दरखास्त दायर करें। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म सेनेट इंतखाबात के नताइज को लेकर के कौन सी खिताब में इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद भी कर चुके हैं। अब मैं इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बात करना चाहता हूं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की। क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? तो आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान। इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया था। दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि 20 के करीब हुकूमती अरकान ने हमें वोट करना था, मगर 16 अरकान ने वोट किया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी वाज़ेह तौर पर कह चुकी हैं कि पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। मंजर-ए-आम पर आने वाली वीडियोज और ऑडियोज भी सारी कौम नहीं सुन रखी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शवाहिद नाकाफी हैं? सवाल ये भी है कि कहीं तहरीक इंसाफ को इस मामले में लेने की बजाय देने तो नहीं पड़ जाएंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इरफान कादर साहब, ये जो कुछ चीजें हमारे सामने है, यानी जिस तरह अली हैदर गिलानी की वीडियो है, फिर जिसमें पीटीआई के अरकान थे, फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो कम मिले हैं, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 20 अरकान की हिमायत जो है वो हमें हासिल हो। फिर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की टिकट चली है। क्या ये बयानात और ये जो वीडियो हमारे सामने आई थी इरफान कादर साहब काफी हैं इस चीज को यकीनी बनाने के लिए या फिर इस चीज को बाबर कराने के लिए कि करप्ट प्रैक्टिस हुई है? इस वीडियो में तो कोई करप्ट प्रैक्टिस नजर ही नहीं आती। और मैंने इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम से मुझसे ये पूछा गया था और मैंने स्ट्रेट वे कह दिया था कि ये जो वीडियो है इट इज नाइदर हेयर नॉर देयर। तो इसमें तो कुछ एस्टैब्लिश नहीं होता। और मेरे ये जो ख्यालात हैं इसकी तायीद आज इलेक्शन कमीशन ने भी कर दी और उन्होंने तरीके इंसाफ वालों को कह दिया कि आप इसको अपनी पिटीशन को दुरुस्त करें या इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सिर्फ एलिगेशन लगा देना काफी नहीं होता, बल्कि वो एलिगेशंस जो हैं आपने उसको प्रूव करना है और उसको साबित करते हैं थ्रू एविडेंस। ये नहीं है कि बस एलिगेशन लगा दी, उसमें आपने ये एस्टेब्लिश करना है कि जी करप्ट प्रैक्टिस हुई है, उसमें ये बताना है कि कोई लालिश दी गई है, कोई इंड्यूसमेंट दी गई है और कोई अंडरहैंड मीन्स इस्तेमाल किए गए हैं। अगर वो सारी चीज आप एस्टेब्लिश नहीं करते, सिर्फ वीडियो का आ जाना और उसकी चंद बातों से आप किसी को इस तरह से कहें कि जी हम उनको इलेक्शन जो है उसको कलअदम करार दे दें, तो कभी भी कोई भी इलेक्शन कमीशन ऐसे नहीं करेगी। और जिस तनाजर में ये सारी चीजें हुई हैं
وہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صحیح چیز نہیں ہوئی، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو بڑا غلط ایڈوائز کیا گیا ان کے ایڈوائزرز نے، جو اس طرف لے گیا ان کو کہ آپ ایک ریفرنس فائل کر دیں صدر پاکستان کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی طرح سے اوپن بیلٹ سے ہو جائے، یا اوپن بیلٹ سے اگر نہیں ہو سکتا تو سیکریسی آف بیلٹ میں کوئی ٹیمپرنگ کر دی جائے، اور پھر سپریم کورٹ کو بھی غلط راہ پہ ڈال دیا، اور پھر وہ بیچارے اٹارنی جنرل صاحب ان پہ بھی ترس آتا ہے مجھے کہ وہ میں حیران ہو گیا کہ وہ کھڑے ہو کے یہ آرگومنٹس کیسے کر رہے تھے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری زندگی کا سب سے یہ بڑا کیس ہے، یعنی ہی واز سو پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ وچ واز ٹوٹلی انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل، جو کہ چیز غلط تھی بالکل. اور عرفان قائد سارے صاحب، تو پھر پاکستان آپ کی کو باتوں سے تو ایسا ہی کہتے ہیں، لگ رہا ہے کہ حکومت کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اس کیس میں. ہاں آپ نے شروع میں یہ جو سوال کیا تھا لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، لینے کے دینے تو پڑے ہوئے ہیں ان کو اس وقت، ان کو اس طرف جانے نہیں چاہیے تھا، ان کو چاہیے کل ہی یہ پٹیشن واپس لیں، اور وہ جو انہوں نے وہ جو سیکرٹ بیلٹ والی جو بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہوگا، اس میں اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے تو وہ اپوزیشن کو کریں، اور اگر انہوں نے الیکٹورل ریفارمز لانے ہیں تو سیریسلی ان کو انٹروڈیوس کریں پارلیمنٹ میں. یہ تو نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ سے اس طرح کی چیزیں آپ کرانی شروع کر دیں اور پھر آپ پٹیشنز ڈالنی شروع کر دیں، اور آپ کوشش یہ کریں کہ الزام تراشی کے ذریعے آپ کسی کو ڈسکریڈٹ کر دیں، تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے نا. اور وہ ٹھیک الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ نہ صرف کہ ان کا کام ہے کہ انصاف کرنا، بلکہ انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں بڑی لینینٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ. بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک سیکنڈ، یہ بڑی جی مکمل کر لیجئے، مجھے سوال ہی پوچھنا تھا عرفان صاحب. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن واز ویری لینینٹ ٹو دا گورنمنٹ. نارملی تو اس طرح کی پٹیشن جو اٹھا کے باہر پھینک دینی چاہیے تھی. آخری منٹ ہے عرفان قائد صاحب ہمارے پاس. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بیسکلی تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اپیرنٹلی جو ایک ثبوت موجود ہے حکومت کے پاس، وہ ویڈیو کی شکل میں ہی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت آپ کو نظر نہیں آ رہی، یا پھر اس کی بنیاد پر اگر ہم کہیں یہ کیس سٹرونگ ہے تو کوئی کیس سٹرونگ نہیں ہے کسی بھی فورم پر؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل بھی سٹرونگ نہیں ہے. مثلا انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ 16 لوگ کہاں ہیں، اور پھر لوگ جو ہیں وہ سارے آپ کے بک جاتے ہیں، اور مورد الزام آپ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. آپ ایسے لوگ رکھتے کیوں ہیں جو اتنی آسانی سے بک جاتے ہیں؟ اور جو بکے ہیں یہ تو شور ہو گیا نا کہ پی ٹی آئی اس چیز کو مان گئی ہے، حکومت مان گئی ہے، ان کے اپنے لوگ بکے ہیں. دوسری سائٹ پہ تو ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے خریدے ہیں، لیکن ان کا بکنا جو ہے وہ